بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کی ہیبت کی قصے سارے ملک میں مشہور تھے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی لوگ کانپنے لگتے تھے۔ ایک دن جانے کیا ہوا، بادشاہ نے سارے شہر کو مدعو کیا کہ ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آپ کا شہنشاہ آج آپ ساری رعایا کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی اور سختی نہیں کروں گا، اور میرا وتیرہ صرف شفقت اور نرمی ہوں گے، اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہوں میں شمار کیا جائے گا۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ شاید بادشاہ سٹھیا گیا ہے، اس کو کیا ہو چلا ہے۔ خیر، سب نے سوچا کہ بس ایسے ہی بول رہا ہے، وقت بتائے گا کہ یہ بدلا ہے کہ نہیں۔ بادشاہ دراصل بالکل بدل گیا تھا اور ساری عوام اس سے نہایت خوش اور مطمئن تھی۔ کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا، وزیر سے صبر نہ ہوا، اور ایک دن ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ اے بادشاہ، آخر کس وجہ سے آپ کا دل بدل گیا؟ بادشاہ بولا، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا کہ میری نظر ایک لومڑی پر پڑی۔ وہ بیچاری بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا لگا ہوا تھا۔ لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا اور وہ اس میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر چک مارا۔ لومڑی نے پوری جان لگائی اور اپنی معذور ٹانگ گھسیٹ کر بل میں گھس گئی۔ اس کتے نے بیچاری لومڑی کو معذور کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں گاؤں میں پہنچا تو دیکھا وہی خون خوار کتا ایک آدمی پر بھونکے جا رہا تھا۔ اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کھینچ کر ایک بھاری سا پتھر بیچارے کو دے مارا۔ کتا خود بھی اسی طرح ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے کہ اسی آدمی کو ایک گھوڑے نے 2 لتی ماری اور اس کی بھی ایک ٹانگ فارغ ہو گئی۔ گھوڑا بھاگ رہا تھا اور آگے جا کر ایک گڑھے میں گر گیا۔ اتنا دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اتنا ظالم ہوں، ہر ایک پر حکم چلاتا ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگ میرا خالق میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو ایک ہی ترکیب سجائی دی کہ کیوں نہ میں اپنی رعایا کے ساتھ اچھا ہو جاؤں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو۔ بس اتنی سی بات تھی۔ وزیر ایک عیار اور مکار آدمی تھا۔ بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نہ پسیجا۔ بے حس آدمی ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ بادشاہ فارغ ہو گیا ہے، یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہتھیا لوں۔ ایسی غلیظ سوچ ابھی اس کے دماغ کی دہلیز پر ہی تھی کہ خالق کا نظام کام میں جھٹ گیا اور گھٹیا وزیر دھڑم سے سیڑھیوں سے گرا اور اس کی گردن 2 ٹکڑے ہو گئی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سمجھو کہ کسی نے نہیں دیکھا، میں بچ گیا۔ جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اچھا کرو اور صلے کی امید لوگوں سے مت رکھو، اور برا کرو تو یاد رکھو کہ اب کہیں زمین پناہ نہیں دے گی، اور پھر چپ کر کے اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتو۔ بہترین حکمت عملی، نہ برا سوچو نہ برا کرو۔ ناظرین، ایک جوڑے کی نئی شادی ہوئی۔ ایک دن صبح میاں بیوی کا خوب جھگڑا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ غصہ ہو کر بولی، بس بہت کر لیا برداشت، اب میں مزید 1 منٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میاں جی بھی غصے میں تھے، بولے، میں بھی تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں۔ دفتر سے واپس آؤں تو مجھے نظر نہ آنا گھر میں، دفع ہو جاؤ۔ اور اپنے امی ابو کے گھر بیگم صاحبہ نے اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر میکے واپس آ رہی ہے، اب مزید نہیں رہ سکتی اس جہنم میں۔ ماں نے کہا، بندے کی پتر بن کے آرام سے وہیں بیٹھ، تیری بڑی بہن بھی اپنے میاں سے لڑ کر آئی تھی اور اسی ضد میں طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اب تو نے وہی ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔
خبردار جو ادھر قدم بھی رکھا تو صلح کر لے میاں سے، اب وہ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ ماں نے لال جھنڈی دکھائی تو بیگم صاحبہ کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ جب رو کر تھکیں تو دل ہلکا ہو چکا تھا۔ میاں کے ساتھ لڑائی کا سین سوچا تو اپنی بھی کافی غلطیاں نظر آئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئی اور میاں کی پسند کی ڈش بنانی شروع کر دی اور ساتھ اسپیشل کھیر بھی بنا لی۔ سوچا شام کو میاں جی سے معافی مانگ لوں گی، اپنا گھر پھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ شام کو میاں جی گھر آئے تو بیگم نے ان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا جیسے صبح کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ میاں جی کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد میاں جی جب کھیر کھا رہے تھے تو بولے، بیگم کبھی کبھار میں بھی زیادتی کر جاتا ہوں، تم دل پر مت لیا کرو، بندہ بشر ہوں، غصہ آ ہی جاتا ہے۔ میاں جی بیگم کے شکر گزار ہو رہے تھے اور بیگم صاحبہ دل ہی دل میں اپنی ماں کو دعائیں دے رہی تھی، ورنہ تو جذباتی فیصلے نے گھر تباہ کر دینا تھا۔ اگر والدین اپنی شادی شدہ اولاد کی ہر جائز و ناجائز بات کو سپورٹ کرنا بند کر دیں تو 90% بگڑنے والے رشتے بچ جاتے ہیں اور میاں بیوی کے گھر ایمان کے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ایک دن عجیب واقعہ رونما ہوا۔ رات تقریباً 2 بجے 2 بسیں دربار شریف آ گئیں جن میں قریب 200 آدمی تھے۔ سب زندہ پیر صاحب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ ڈیوٹی پر مامور خلیفہ حق نواز صاحب حجرہ مبارک میں گئے اور جناب زندہ پیر صاحب سے عرض کی کہ جناب مہمان آئے ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا لنگر کا بندوبست کریں۔ اس پر خلیفہ صاحب نے فرمایا جناب لانگری سو رہے ہیں، لنگر خانے میں کوئی بندہ نہیں، 200 آدمی کا کھانا کیسے اور کون تیار کرے گا؟ اس جواب پر جناب پیر صاحب نے فرمایا ان سب کو میری ملاقات کے لیے بھیج دیں اور آپ جا کر لنگر کا انتظام کریں۔ حکم کی تعمیل کی گئی، سب لوگ ملاقات کے لیے حاضر ہونے لگے۔ خلیفہ صاحب جب پریشانی کے عالم میں لنگر خانے پہنچے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کچھ لوگ لنگر تیار کر کے کھڑے ہیں، گوشت کی دیگیں اور روٹی تیار ہو گئی ہے۔ خلیفہ صاحب نے دیکھا کہ ان کا لباس سفید، داڑھی سفید، نورانی چہرے۔ جب خلیفہ صاحب نزدیک جانے لگے تو وہ لوگ اچانک غائب ہو گئے۔ خلیفہ صاحب پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ لنگر تیار ہے۔ سارا ماجرا سنایا تو پیر صاحب نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ گھمکول شریف میں انسانوں کے علاوہ نورانی مخلوق بھی حاضر خدمت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! خدا ہم سب کو اپنے پیر و مرشد کی سچی و پکی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹڈ سٹوری اور دلچسپ سبق کا موضوع اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔